اور میں ایک عرصہ دراز سے یہ شیشہ بوتل آرٹ بنا رہا ہوں اور کچھ نوادرات بنا کر میں نے قصور کے عجائب گھر میں فی سبیل اللہ ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس کانے کے چھلکے پڑے، سب سے پہلے میں نے سورۃ فاتحہ لکھنی شروع کی، اور جب سے سورۃ فاتحہ لکھی پھر 30ویں سپارے سے میں نے شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی آیات جو ہے نا وہ پہلے لکھنے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں قصور شہر کے نواحی گاؤں بامنی والا میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہاتھ سے چیزیں بنا کر ان کو بوتل میں ڈالتے ہیں، اور یہ ایسی سکل ہے ان کے پاس کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہنر، ایسی قابلیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہے، ایسی ذہانت اللہ پاک نے دی ہے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بنا کر اس کو بوتل کے اندر پیک کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں بوتل کے اندر ایک چارپائی انہوں نے بنائی ہے اور وہ اس کے اندر پیک ہے۔ یہ سارا کچھ یہ کیسے مینج کرتے ہیں، کیسے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور کیسے یہ سکل ان کے پاس آئی، ان سے جانیں گے انہی کی زبانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک اور سکل کی قابلیت رکھتے ہیں، اور وہ جو سکل ہے ان کے پاس، وہ یہ کانے کے چھلکے جو ہیں ان کو تراش کر اس سے جو ہے نا قرآنی آیات لکھتے ہیں، اور قرآنی آیات کو لکھ کے ایک بہت زیادہ نفاست کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ان قرآنی آیات میں انہوں نے سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص جیسی بہت زیادہ خوبصورت صورتیں لکھی ہیں، وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سکلز ان کے پاس کیسے ہیں، یہ ہنر کیسے ان کو، کیسے یہ جوش اور جذبہ پیدا ہوا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ بوتل کے اندر آپ یہ جو چیزیں پیک کرتے ہیں، جس میں چارپائی ہے، رکشہ ہے، ٹریکٹر ہے، ٹینک ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں آ کے یہاں پہ دیکھیں، تو یہ سر یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنی زبانی۔ میرا نام حکیم اصغر ہے، میں قصور کے نواحی گاؤں بامنی والے کا رہائشی ہوں، اور میں ایک عرصہ دراز سے یہ شیشہ بوتل آرٹ بنا رہا ہوں اور کچھ نوادرات بنا کر میں نے قصور کے عجائب گھر میں فی سبیل اللہ ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اور کسی کی عقل کام ہی نہیں کرتی، وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید اس کے پاس جادو ہے، میجک ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا شخص ہوں، اور جادو پہ میں ایمان نہیں رکھتا اور نہ رکھوں گا۔ یہ شیشہ بوتل آرٹ جب میں بناتا تھا، اس کافی چیزیں اسے میں اسمبل کرتا تھا، اس کے ڈاٹ کے حساب سے جتنی بڑی چیز ہوتی تھی اس کے اندر بناتا تھا، اور میں نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کا اوزار بھی خود میں نے بنا لیا ہے، اور جیسے جیسے ضرورتیں پیش آتی گئی میں اوزار بناتا گیا، اور بنانے کے بعد کافی دفعہ مجھے ضرب بھی آئی، بلیڈنگ بھی ہوتی ہے بنانے کے بعد۔ یہ بناتے بناتے اکثر اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کسی میں 15 دن 20 دن، سب سے زیادہ ٹائم لگا تھا مجھے ٹریکٹر اور موٹر سائیکل بنانے میں، اس میں 50 دن خرچے ہو گئے تھے، کیونکہ بوتل کے باہر بنانا اور بات اور اس کے اندر بنانا کچھ اور ہے۔ اور میں نے ٹینک ٹوپ جو مجھے اچھا لگا، جو میرے ذہن میں آیا، میں وہ بناتا چلا گیا، اور میں نے کوشش کی کہ اچھے سے اچھے طریقے سے بناؤں، اچھی سے اچھی بوتلیں حاصل کی، اور میں نے وہ بناتا گیا۔ لیکن جب بھی میں بناتا تھا مجھے کسی چیز کی کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ ہر دفعہ بوتل بہتر طریقے سے میں وہ کانچ کی بوتل خریدنی اور اسے صاف کرنا، گرم پانی سے دھونا، سرف کے ساتھ دھونا، سکھانا، اس کے بعد اس کے اندر کچھ چیز بنانی، پھر بھی کمی لگتی تھی۔ لیکن کمی کیا تھی؟ وہ قرآن لکھنے کی کمی تھی، کیونکہ میں اولیاء جان مقبول صاحب کے پاس گیا تھا، ان کے لیے میں نے بوتل کے اندر جو وہ کالم لکھتے ہیں حرف راز، وہ میں نے لکھا، اس کا ڈاٹ چھوٹا تھا، لیکن اس کے اندر میں نے حرف راز لکھا، جس سے انہیں بہت دیکھ کر دل کو اچھا لگا۔ یہ بات ان سے پتہ چلی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ 80 ٹیلنٹ دے کر پیدا کرتا ہے، اور جس میں وہ اپنا نکھار پیدا کر لے۔ یہ شیشہ بوتل آرٹ جب سے بناتا تھا اتنی دیر ہو گئی تھی، لیکن دلی سکون نہیں تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے ہی دل میں ایسے لگا کہ میں قرآن کیوں نہ لکھوں۔ قرآن لکھنے کے لیے خطاطی کے ساتھ نہیں لکھا، وہ میرے پاس کانے کے چھلکے پڑے، سب سے پہلے میں نے سورۃ فاتحہ لکھنی شروع کی، اور جب سے سورۃ فاتحہ لکھی پھر 30ویں سپارے سے میں نے شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی آیات جو ہے نا وہ پہلے لکھنے شروع کی، اور میری دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک
کہ مجھے ہمت سے طاقت دے، میں اس قرآن کو اپنی زندگی میں کمپلیٹ لکھ سکوں۔ کافی آیات لکھ چکا ہوں، کانے کے چھلکے کو تراش کر اسے کپڑے پہ لگاتا ہوں اور گلو کے ساتھ اسے چپساں کرتا ہوں، کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حروف مقدس ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک پڑھنے پہ آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور مجھے نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ جب سے نیکیاں مل رہی ہیں مجھے دلی خوشی، دلی سکون، ہر طرف سے نیند، بھوک، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا صلہ جو ملنا ہے مجھے اللہ کی طرف سے ملنا ہے، کسی دنیا دار انسان سے نہیں ملنا۔ کیونکہ لوگ تو قرآن کی قیمت پوچھتے ہیں کہ اس صورت کی قیمت کیا ہے، جس سے دل آزاری ہوتی ہے کہ اس آیات کی تم رقم لگا رہے ہو کہ اس کی اتنی پیسے ہونے چاہیے۔ قرآن کی قیمت دے سکتا ہے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں دے سکتا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن آیات لکھنے کا جو طریقہ ہے اور یہ اتنی نفاست سے آپ لکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا آگے، اور پھر چیزیں مینج کرنا، اوزار مینج کرنا، گلو وغیرہ آپ نے کہا، یہ ساری چیزیں اور یہ ٹائم آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ بیسیکلی تو میرے پاس ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں میں اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے چائے بناتا ہوں، اور پاپڑ، گولیاں، کافی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ دیتا ہے، میں اس سے مجھے وہ رزق دے رہا ہے، اور اللہ ہر انسان کے علم اور رزق میں اضافہ کرے، سے تندرستی دے، اور ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اس میں ٹائم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک حرف کو لکھنے میں، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اس میں۔ جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، یہ بوتل کے اندر یہ چیزیں جو آپ پیک کرتے ہیں، یہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق ایک قدرتی امر ہوتا ہے، کسی کی طرف کسی چیز کا ذہن چلا جائے انسان کا۔ فقد حکمت اوتن خیرن کثیرہ، جسے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کی۔ میں نے حکمت کا کورس بھی کیا ہے اور پریکٹیکلی بھی کرتا ہوں۔ اب آپ یہ جو قرآن پاک لکھ رہے ہیں تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اس کو اپنی زندگی میں مکمل کر لوں؟ جی، میری دلی خواہش ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، اور میری نہ ہزاروں خواہشیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ صرف قرآن لکھوں۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ حکیم اصغر صاحب گاؤں بامنی والا سے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سکل میرے پاس پہلے تھی، بوتل کے اندر میں چیزیں بنا کے پیک کرتا تھا، اس کے بعد میرے دل کو تسلی نہیں ملتی تھی، تو دل کی تسلی کے لیے میں نے پھر قرآن آیات لکھنا سٹارٹ کی، اور جو کانے کے چھلکے ہیں ان کو تراش کر یہ قرآن آیات لکھ رہے ہیں، جن میں انہوں نے کافی زیادہ صورتیں لکھ رہی ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزید یہ قرآن پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے زندگی عطا فرمائیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر مکمل کر لوں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ کیسی اللہ پاک نے ان کو سکلز بخشی ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی پرچون کی دکان ہے چھوٹی سی، اور وہاں پہ یہ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں اور یہ سارا کام بھی مینج کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر حسین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسمارٹ نیوز۔